نمبر 2، غلبہ اسلام کا امکان۔ اور کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا کے مصداق دنیا میں بھی اس جد و جہد کو کامیابی سے ہمکنار کر دے۔ سورۃ الاعراف میں بڑا پیارا مضمون وارد ہوا ہے کہ جب یہود کے ایک قبیلہ نے احکام سبت کی خلاف ورزی کی تو اس وقت قوم 3 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک تو وہ تھے جو اللہ کا قانون توڑ رہے تھے، دوسرے وہ تھے جو اسے توڑ نہیں رہے تھے لیکن توڑنے والوں کو روک بھی نہ رہے، اور تیسرے وہ تھے جو از خود بھی بچے ہوئے تھے اور دوسروں کو بھی اپنی آخری حد تک روک رہے تھے۔ درمیانی قسم کے لوگوں نے جو سبت کے قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کو روک نہیں رہے تھے لیکن خود بھی اس گناہ میں ملوث نہیں تھے، ان لوگوں سے کہا جو نہیں منکر کرنے والے تھے لما تعظون قوما اللہ مہلکہم او معذبہم عذابا شدیدا، یعنی تم ایسی قوم کو، ایسے لوگوں کو کس لیے نصیحت کر رہے ہو جن کو اب اللہ ہلاک کر کے چھوڑے گا یا ان کو شدید عذاب دے گا؟ یہ ماننے والے تو ہیں نہیں، تم اپنے آپ کو ہلکان نہ کرو، اپنا وقت ضائع نہ کرو۔ اس پر ان کا جواب تھا معذرتاً الی ربکم، ہم تمہارے رب کے سامنے عذر تو پیش کر سکیں گے نا کہ اللہ ہم تو اپنے آخری وقت تک ان کو اس بدی سے روکتے رہے، اور دوسری بات یہ کہ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور کیا پتہ ان کے اندر تقوی پیدا ہو ہی جائے۔ ہم مستقبل کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ ہم نے کسی کے دل کے اندر اتر کر تو دیکھا نہیں، کیا پتہ اللہ ان کے دلوں کو بدل دے اور ان کے لیے ہدایت کے راستے کھل جائے۔ اچھا، اگر یہ زندگی اس جد و جہد میں کھپ گئی ہے، اگر میں نے اپنی بہتر اور بہتر توانائیاں اور صلاحیتیں اس کام میں لگا دی ہیں تو معذرتاً الی ربکم کا تقاضا تو پورا ہو گیا، اور مجھے امید واسق ہے کہ میں اللہ کے یہاں سرخرو اور کامیاب ہوں گا، اور سب سے بڑی اصل کامیابی یہی ہے، ذالک هو الفوز المبین۔ لیکن دوسرے درجے میں کیا بعید کہ اللہ تعالیٰ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ والی صورت پہ بھی پیدا فرما دے، کیا عجب کہ دنیا میں بھی کامیابی ہو جائے۔ اس حوالے سے تصویر کا دوسرا رخ بڑے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ احادیث مبارکہ کی واضح پیشین گوئیاں ہیں کہ قیامت سے قبل اس پورے کرۂ ارض پر اللہ کا دین غالب ہو کر رہے گا۔ میں نے بارہا کہا ہے کہ میں بھی کبھی نہ مانتا کہ ایسا ہو سکتا ہے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ فرمایا ہوتا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کسی نبی کے ہاتھوں میں ایسا نہیں ہوا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی کے ہاتھوں ایسا نہیں ہوا، اب جب کہ ختم نبوت اور تکمیل رسالت کے تقاضے کے طور پر کوئی نبی آئے گا نہ کوئی رسول، تو یہ کام مجھ جیسے ناقص اور ناکارہ قسم کے قائدین کے ذریعے کیسے ہو جائے گا؟ لیکن ماننا پڑتا ہے کہ ایسا ہو کر رہے گا، کیونکہ اس کی خبر دی ہے الصادق المصدوق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یبقى علی ظہر الارض بیت مدر ولا وبر الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام بعز عزیز وذل ذلیل، اما یعزهم اللہ فیجعلهم من اہلها واما یذلهم فیدینون لہا، رواہ احمد۔ روئے ارضی پر کوئی اینٹ گارے کا بنا ہوا گھر باقی نہ رہے گا اور نہ اونٹ کے بالوں سے بنا ہوا خیمہ، مگر اللہ اس میں کلمہ اسلام کو داخل کرے گا، خواہ کسی عزت والے کے اعزاز کے ساتھ، خواہ کسی مغلوب کی مغلوبیت کی صورت، یعنی یا لوگ اسلام قبول کر کے خود ہی عزت کے مستحق بن جائیں گے یا اسلام کی بالادستی تسلیم کر کے اس کی تابعداری قبول کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ جو خود ایمان لائے گا اس کے گھر میں اسلام داخل ہوگا تو اسے بھی اعزاز نصیب ہوگا، کیونکہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اہل ایمان کے لیے ہے، اور جو ایمان نہیں لائے گا اسے بھی اسلام کی بالادستی کو تسلیم کرنا ہوگا، اور وہ خود چھوٹا ہو کر رہے گا اور جزیہ ادا کرے گا، تو گویا اس کے گھر میں بھی اسلام آ گیا، وہ بدبخت خود محروم رہ گیا۔ صحیح مسلم میں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ زوالی الارض فرائت مشاربها و مغاربها ان امتی سیبلغ ملکها ما زوی لی منہا، اللہ نے مجھے پوری زمین کو لپیٹ کر یا سکیڑ کر دکھا دیا، چنانچہ میں نے اس کے سارے مشرق بھی دیکھ لیے اور تمام مغرب بھی، اور یقین رکھو کہ میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہوگی جو مجھے لپیٹ کر یا سکیڑ کر دکھائے گئے۔ یہ دو احادیث اور اس مضمون کی دیگر احادیث کے بعد مجھے قطعاً کوئی شک نہیں کہ دین اسلام کا غلبہ اسی کرۂ ارض پر ہو کر رہنا ہے۔ مزید برآں قرآن حکیم میں منطق کے اس قضیے کے صغرا اور کبرا دونوں بتکرار و اعادہ وارد ہوئے ہیں، جس کا لازمی نتیجہ دین حق کا عالمی غلبہ ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں 3 بار سورہ توبہ آیت نمبر 33، سورۃ فتح آیت نمبر 28 اور سورۃ صف آیت نمبر 9 میں یہ الفاظ وارد ہوئے ہیں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ
وہی ہے اللہ جس نے بھیجا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدا یعنی قرآن مجید اور دین حق یعنی اسلام دے کر، تاکہ غالب کر دے اسے کل کے کل دین یعنی نظام زندگی پر۔ یہ گویا اس قضیے کا صغرا ہے، اور کبرا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پوری نوع انسانیت، کل عالم انسانیت کی جانب ہے۔ از روئے قرآن وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، یعنی ہم نے نہیں بھیجا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مگر تمام انسانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر۔ اب صغرا اور کبرا کو جمع کر لیجئے تو یہ لازمی اور منطقی نتیجہ برآمد ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت بتمام و کمال اسی وقت مکمل ہوگا جب تمام عالم انسانی یعنی کل روئے ارضی پر اللہ کا دین غالب ہو جائے گا۔ اور کیسے ممکن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت پایہ تکمیل کو نہ پہنچے اور یہ دنیا ختم ہو جائے جبکہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پورے عالم انسانیت پر غلبہ ابھی باقی ہے؟ گویا بقول اقبال وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ چنانچہ قرآن و حدیث کی رہنمائی میں پورے وثوق اور 100% یقین سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ قیامت سے قبل دین اسلام کا عالمی غلبہ ہو کر رہے گا۔